خوش آمدید، نبی خدا کے قدم مبارک ہوں۔ ہم آپ کے غم میں برابر کے شریک ہیں۔ آپ پر جو مصیبت ٹوٹی ہمیں اس کی خبر نہ تھی۔ خدا آپ کو صبر جمیل عطا کرے۔ موت اور زندگی خدا کے ہاتھ میں ہے اور ہم اس کی رضا میں راضی ہیں۔ خوش آمدید۔ خوش آمدید۔ آپ کی آمد کا بہت بہت شکریہ۔ خوش آمدید۔ خوش آمدید، خوش آمدید۔ خوش آمدید، خوش آمدید۔ یہ راہیل کا بیٹا یوسف ہے نا؟ خوش آمدید۔ دیکھو ان کا بیٹا یوسف کتنا خوبصورت ہے۔ بہن، ہمارے بابا اسحاق نبی کا مقبرہ کہاں ہے؟ تم جانتے ہو، وہیں جا ہمارے دادا حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کی زوجہ کا مقبرہ ہے، اور ہماری ماں رفا کی قبر بھی وہیں ہے۔ پہلے میں ان کی زیارت اور ان کے ساتھ عہد کا ارادہ رکھتا ہوں۔ لیا، سب کو خبر کر دو کہ مل کر وہاں جائیں گے۔ یہودا، لاوی، بسما، جو امانت میں نے تمہارے سپرد کی تھی وہ لے آؤ۔ ہم اپنے بابا اسحاق کے مزار پر جا رہے ہیں۔ خدا کا درود ہو ابراہیم پیغمبر پر۔ خدا ابراہیم اور اسحاق کی ارواح کو شاد رکھے۔ کنعان کے لوگوں کی ہدایت اور ایمان انہی کی مہربانی سے ہے۔ آخری لمحات میں وہ آپ کو دیکھنے کے لیے بے قرار تھے۔ انہوں نے رسالت آپ کی سپرد کی ہے اور وصیت فرمائیے کہ عبرانیوں کی ہدایت کی ذمہ داری قبول فرمائیں۔ ان پاک تنیت ہستیوں سے مدد کا خواستگار ہوں اور خدا سے رسالت کی اس عظیم ذمہ داری کی انجام دہی پر مدد طلب کرتا ہوں۔ یہ قمیض ہمارے دادا حضرت ابراہیم کی ہے جو ہمارے بابا اسحاق کو وراثت میں ملی، اور اب آپ اس کے وارث ہیں۔ آپ کی عدم موجودگی میں بابا کی اولادوں میں سب سے بڑی ہونے کی وجہ سے میں اس کی امین تھی، اور اب میں یہ امانت آپ کے سپرد کرتی ہوں۔ بابا کی وصیت کے مطابق یہ قمیض آپ کے بعد آنے والے تمام انبیاء تک پہنچے گی۔ اس قمیض کو عبائے رسالت بھی کہہ سکتے ہیں۔ مبارک ہو، مبارکباد پیش کرتے ہیں۔ میں اور کنعان کے لوگ آپ کی بیعت کرتے ہیں اور حضرت اسحاق کے بعد آپ کو نبی خدا مانتے ہیں اور آپ کی رسالت کی گواہی دیتے ہیں۔
मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारकबाद पेश करते हैं। मुबारक हो। तुम्हारा क्या ख्याल है, ये कमीज बाबा के बाद किसको मिलेगी? जाहिर है जो भी सबसे ज्यादा ताकतवर होगा। गलती पर हो, वो जिसका ईमान सबसे ज्यादा कवी होगा। मुझे भूख लगी है। हमें खाना नहीं दोगी माँ? खाने का क्या होगा? थोड़ा इंतजार करो। क्या बात है? अब क्या हुआ? खाना क्यों नहीं खा रहे हो? ये तो बहुत कम है। यूसुफ को ज्यादा क्यों दिया? चुपचाप अपना खाना खाओ। बस करो लिया, क्या कर रही हो? खुद पर काबू रखो। बिन्यामीन को मैं संभाल लेती हूँ, तुम अपने बच्चों को खाना खिलाओ। इतने सारे बच्चों का पालना मुश्किल है। लिया हक बजानिब है। अपने 7 बेटों और बेटी के साथ राहल के बच्चों का भी इजाफा हो गया है। मैं फिर कहती हूँ कि मुझे हमेशा ही से साहिब औलाद होने की ख्वाहिश रही, लेकिन यह आरज़ू कभी पूरी ना हो सकी। मेरी जिंदगी अब ज्यादा नहीं रही। मेरी ये ख्वाहिश पूरी कर दो। राहिल के इस बच्चे को मुझे दे दो। इत्मीनान रखो, मैं इसे अपनी पलकों में छुपा कर रखूंगी। देख रहे हो ना कि लिया बेचारी भी किस कदर मुश्किल में गिरफ्तार हो गई है। तुम्हें यूसुफ और उसके भाई के मुतालिक कुछ सोचना होगा। लेकिन उसकी दूरी को कैसे बर्दाश्त करूं? अगर दूर ले जाऊं तो बर्दाश्त न करना। अगर इसे हर रोज तुम्हारे पास लेकर ना आऊं तो वापस ले लेना। अगर इसकी मोहब्बत में कमी करूं तो मुझे मत बख्शना। मुझे मौका दो। मैं अपनी जिंदगी के ये आखिरी अय्याम
یوسف کے ساتھ گزار لوں. یقین جانو اس طرح رکھوں گی کہ راحیل کی روح بھی شاد رہے اور تمہارا دل بھی. لیکن فائقہ، راحیل سے کیے گئے میرے وعدوں کا کیا ہوگا؟ میں نے جو قسم کھائی تھی کہ اس کے بچوں کو ماں کی کمی کا ذرا بھی احساس نہیں ہونے دوں گی. فائقہ تمہاری قسم کو عملی جامہ پہنائے گی. یقیناً وہ یوسف کو اس کی ماں سے کم عزیز نہیں رکھے گی. تمہیں ڈر ہے کہ میں بچوں کی زیادتی کی وجہ سے یوسف کا دھیان نہیں رکھ پاؤں گی؟ نہیں، بلکہ مجھے تو خوف ہے کہ کہیں تم دوسرے بچوں کو نظر انداز کر کے صرف یوسف پر توجہ نہ دینے لگو. یوسف میرے بیٹے ادھر آؤ. بیٹا یہ بتاؤ کہ تم اپنی پھوپھی فائقہ کے ساتھ جانا چاہو گے؟ جی بابا، پھوپھو فائقہ ایک اچھی ماں ہے. مگر تمہاری ماں کی طرح اچھی نہیں، لیکن کوشش کروں گی کہ مجھ میں سے تمہیں اس کی خوشبو آئے. شکر گزار ہوں آپ کی. میں آپ سے وعدہ کرتی ہوں کہ جہاں سے زیادہ اسے عزیز رکھوں گی اور اپنے سینے سے لگا کر رکھوں گی. اس سے پہلے کہ میرا ارادہ بدل جائے اسے یہاں سے لے جاؤ. اس کا مطلب ہے اب ہم یوسف سے نہیں مل پائیں گے؟ یہ تم سے کس نے کہہ دیا؟ پھوپھی کی جان، یہ ہر روز تمہارے ساتھ یہاں کھیلے گا. تو کیا ہم ابھی یوسف کے ساتھ کھیل سکتے ہیں؟ ہاں ہاں، کیوں نہیں. ارے تمہارا کھانا، تم لوگوں نے اپنا کھانا ختم نہیں کیا؟ خیال سے. آج کے بعد بھیڑیں تمہارے حوالے ہیں. آئندہ میں تم لوگوں کے ساتھ نہیں جاؤں گا. مجھے لوگوں کے مسائل حل کرنے ہیں جس کے لیے ہم کنعان آئے ہیں. خیال رکھنا بھیڑوں کو کوئی خطرہ پیش نہ آئے. گھبرائے مت بابا، اب ہم بچے نہیں رہے. جانتا ہوں. چلو اب جاؤ. سلام پھپھو. سلام پھپھو. سلام میری جان. سلام. خدا تمہارا حامی اور ناصر. بچوں وہ دیکھو یوسف. سلام پھوپھو فائقہ. سلام میری جان. یوسف کا خیال رکھنا. جی اچھا. سلام. نبی خدا پر سلام. یوسف جلدی کرو، پکڑو اسے. پکڑو اسے، جلدی کرو. کس نے کہا یتیمی بری چیز ہوتی ہے؟ کتنے خوش قسمت ہوتے ہیں یتیم بھی. اگر یتیم ہونا اتنا ہی اچھا ہے تم سب کیوں نہیں مر جاتی؟ شاید تمہارے بننے کے بعد تمہارے بچوں کو بھی زیادہ توجہ مل جائے. نہیں بلہا کے کہنے کا یہ مطلب نہیں تھا پھوپھی. میرے کہنے کا مطلب تھا کہ آپ کافی اچھی طرح سے یوسف کی پرورش کر رہی ہیں اور اس کے لیے ایک مہربان ماں کی طرح ہیں. رہنے دو. تمہاری باتوں کا مطلب میں خوب سمجھتی ہوں. تم لوگوں کو کیا ہو گیا؟ یعنی ذرا سی محبت بھی ایک دن ماں کے بچے کے لیے تم سے برداشت نہیں ہوتی؟